بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی دور دراز سلطنت میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام فرمان تھا۔ فرمان ایک یتیم بچہ تھا جسے اس کے چچا نے بچپن میں پال پوس کر بڑا کیا، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوا چچا اور چچی نے اس سے کام تو لیا مگر کبھی پیار نہ دیا۔ فرمان دن بھر محنت مزدوری کرتا، کبھی لکڑیاں کاٹتا، کبھی پانی بھرتا اور کبھی بازار میں چیزیں بیچتا۔ فرمان سادہ، ایماندار اور نرم دل لڑکا تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی، اللہ کرے مجھے ایک دن ایسا مقام ملے جہاں مجھے عزت اور اپنی محنت کا پھل ملے۔ اسی سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ شمس الدین انصاف پسند، دانا اور رعایا کا خیر خواہ۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی نائلہ، جو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ علم و فن میں بھی سب سے آگے تھی۔ مگر نائلہ کا دل عام شہزادیوں جیسا نہ تھا۔ وہ اکثر محل کی دیواروں سے جھانک کر رعایا کی حالت دیکھتی اور سوچتی، یہ کیسا انصاف ہے کہ ہم محل میں سونے کے چمچ میں کھائیں اور وہ مٹی میں روٹیاں ڈھونڈیں۔ نائلہ چاہتی تھی کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کرے جو سچا ہو، نیک ہو اور رعایا کا درد سمجھتا ہو، مگر بادشاہ اسے ہمیشہ سمجھاتے، بیٹی تم بادشاہ کی بیٹی ہو، تمہارا رشتہ کسی شہزادے سے ہی ہوگا۔ ایک دن نائلہ نے درباری لباس چھوڑ کر سادہ کپڑے پہنے اور اپنی خادمہ کے ساتھ شہر کے بازار کا چکر لگایا۔ وہ عام لوگوں کے درمیان جانا چاہتی تھی، ان کی باتیں سننا چاہتی تھی۔ اسی دوران ایک جگہ پر فرمان گلی میں بچوں کو مفت میں پڑھا رہا تھا۔ نائلہ کچھ لمحے رک کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی سادگی، محبت اور خلوص نے شہزادی کو حیران کر دیا۔ نائلہ نے پوچھا، تم ان بچوں کو مفت کیوں پڑھاتے ہو؟ فرمان نے کہا، علم بانٹنے سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ بیوی میں بھی کبھی کسی استاد کے سہارے کچھ بننا چاہتا تھا، سو اب دوسروں کے لیے وہی کام کر رہا ہوں۔ شہزادی کا دل کانپ گیا، وہ جان گئی کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں۔ نائلہ نے محل جا کر باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ابا حضور، میں فرمان نامی لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ غصے سے بولے، کیا تم ہوش میں ہو؟ وہ تو ایک عام فقیر ہے۔ نائلہ نے ادب سے جواب دیا، مگر وہ دل کا بادشاہ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو اسے آزمائیے، اگر وہ سچا نکلا تو اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے چند دن سوچنے کے بعد 3 کٹھن امتحان ترتیب دیے، جن کا مقصد یہ تھا کہ اگر فرمان واقعی سچا، بہادر اور نیک ہے تو وہ ان میں کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے فرمان کو محل بلوایا اور کہا، ہم تمہیں سلطنت کا خفیہ خزانہ رکھنے کی ذمہ داری دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، مگر تم نے اسے ایمانداری سے 1 ہفتے سنبھالا تو پہلا امتحان پورا سمجھا جائے گا۔ فرمان نے خزانہ سنبھالا اور اپنی جھوپڑی کے کچے کمرے میں رکھ دیا۔ روزانہ دعا کرتا کہ اللہ مجھے امانت میں خیانت سے بچائے۔ 7 دن بعد جب فوجی خزانہ لینے آئے تو ہر سکہ جو کا تو موجود تھا۔ بادشاہ حیران رہ گئے۔ ایمانداری کا یہ معیار بہت کم دیکھا ہے۔ بادشاہ نے فرمان کو ایک دن ایک بھوکے شیر کے پنجرے کے پاس لے جا کر کہا، اگر تم واقعی شہزادی کے لائق ہو تو اپنے دل کی نیت پر یقین رکھتے ہوئے اس بھوکے شیر کے پنجرے میں داخل ہو جاؤ۔ فرمان نے وضو کیا، دعا پڑھی اور پنجرے میں داخل ہو گیا۔ لوگ دم سادے کھڑے تھے، مگر شیر نے فرمان کو سونگھا اور آہستہ سے بیٹھ گیا، جیسے کوئی پرانا دوست ہو۔ بادشاہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، اللہ کے ولی ہو کیا؟ اے لڑکے، فرمان نے کہا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اگر نیت صاف ہو تو درندے بھی عزت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے شاہی دربار میں ایک سوال کیا جیسے بڑے بڑے علماء بھی حل نہ کر سکیں، اگر دنیا کا سب کچھ مٹ جائے، صرف ایک چیز باقی رہے جو انسان کو کامیاب بنائے تو وہ کیا ہے؟ فرمان نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، وہ چیز نیت ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
اگر نیت نیک ہو تو ٹوٹی ہوئی کشتی بھی پار لگا سکتی ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ چند دن بعد بادشاہ نے دربار عام میں اعلان کیا، ہم نے ایک سچے، ایماندار، بہادر اور علم دوست نوجوان کو اپنی بیٹی کے لیے چن لیا ہے۔ وہ کوئی شہزادہ نہیں مگر اس کا کردار بادشاہوں سے بلند ہے۔ اس کا نام فرمان ہے۔ سلطنت بھر میں یہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نائلہ اور فرمان کی شادی سادگی مگر شان سے ہوئی۔ شادی کے بعد بادشاہ نے تخت فرمان کو سونپ دیا اور خود عبادت میں مصروف ہو گئے۔ فرمان نے سلطنت کو عدل، علم اور محبت سے چلایا۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کو برابر کا درجہ دیتا اور ہر روز دربار عام میں بیٹھ کر رعایا کی بات سنتا۔ شہزادی نائلہ جو اب ملکہ نائلہ بن چکی تھی، ہر کام میں اس کی ساتھی بنی۔ انسان کا اصل رتبہ اس کا کردار ہوتا ہے، نہ کہ اس کا لباس یا نسب۔ نیک نیت، سچائی اور قربانی سے انسان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ دولت عارضی ہے مگر ایمانداری دائمی خزانہ ہے۔ بادشاہ وہ نہیں جس کے پاس تاج ہو، بلکہ وہ ہے جو دلوں پر راج کرے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔